رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثالث تھے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں بہت سارے ممالک فتح ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کو نکاح کر کے دی، اس لیے آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے بڑی فیاضی سے اپنی دولت لٹائی۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، جلد ریشم کی طرح نرم، گھنی داڑھی، گندم گو رنگ تھا۔ آپ کو ذی الحج کی 18 تاریخ بروز جمعہ باغیوں نے شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ 12 سال یا 15 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ آپ کے چچا کو جب آپ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو غصہ سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر پھر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹتا اور رسی سے باندھ دیتا، پھر نیچے سے دھواں دیتا یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، پھر کہتا اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو۔ نو خیر زبیر اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتا، لا واللہ لا اعوذ بالکفر ابدا، ہرگز نہیں، باخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ کی شجاعت و سخاوت کے واقعات تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں، جن کا ایمان افروز تذکرہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ آپ کا نسب قصہ بن کلاب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے آپ بھی ایک رکن تھے، جسے حضرت علی فاروق اعظم نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ عہد رسالت کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک اور فتح مصر میں حصہ لیا۔ آپ کی عمر 67 سال تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان 10 میں سے ایک ہیں جن کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی مقرر کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے۔ آپ نے بھی پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں انہیں 21 زخم آئے اور اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کامیاب تاجر، بڑے دولت مند اور بڑے سخی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پانی کی طرح روپیہ بہایا کرتے تھے۔ سفید سرخ رنگت، خوبرو، سیاہ چشم، لمبی پلکیں، اونچی بینی، ہتھیلی پر گوشت، انگلیاں بھاری تھی، آخر عمر تک بال کالے تھے۔ 72 سال کی عمر میں 33 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی تھے، جو تقریر خلیفہ کے لیے حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی۔ آپ اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے اور دشمن کا خون بہایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی اسلام کا شہسوار۔ تمام معرکوں میں شرکت کی۔ احد کی جنگ میں مردانگی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ اس لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی۔ مدائن جو کسریٰ کا پایا تخت تھا، اس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 55 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ آپ کا رنگ گندمی، قد لمبا، سر بڑا تھا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ آپ کی ماں کو جب پتہ چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے معبودوں لات و حبل کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک سعد اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب کی طرف نہیں لوٹے گا، نہ وہ کھائے گی، نہ پیے گی اور نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اسی طرح بھوکی پیاسی عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اسے یہ یقین تھا کہ اس کا بیٹا سعد اس کی اس تکلیف کو ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا اور فوراً اس کی مرضی کے مطابق اس نئے مذہب کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کچھ نہ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب صبح ہوئی تو ضعف و نکاحت کے آثار اس کے چہرے پر عیاں تھے۔ دوسرے روز پھر اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ کمزوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ماں کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا، اے ماں، باخدا تم جانتی ہو کہ اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تو پھر بھی میں دین مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پیو یا نہ پیو۔ جب اس نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اس نے خود بخود کھانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔